فتنے کا معنی شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، آزمائش بھی ہے، دنیا میں عذاب بھی فتنے کا معنی ہے، قتل و غارت بھی فتنے کا معنی ہے، آگ میں جلانا یہ بھی فتنے کا معنی ہے، اس سے رکاوٹ پیدا کرنا یہ بھی فتنے کا معنی ہے، گمراہی یہ بھی فتنے کا معنی ہے، اور تسلط قائم کرنا اور جنون اور دیوانگی کی طرف لے جانا اور گناہ کرنا یہ بھی فتنے کا معنی ہے، کسی کو اس کے علاقے سے نکال دینا یہ بھی فتنے کا ہی معنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں اس لیے صحابہ کو خبردار کیا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 465، آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، نیک کام کرنے میں جلدی کرو، سیاہ رات کی طرح آنے والے فتنوں سے پہلے اعمال میں جلدی کرو۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، ایسے فتنے آئیں گے کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا، یہ شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے تھوڑے مال کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر، مدینہ کے محلات اور اونچے مکانوں پہ جب چڑھے، ٹیلوں پہ جب چڑھے تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے آئیں گے، ایسے فتنے آئیں گے کہ مواقع القطر، جس طرح بارش کا قطرہ گرنے کی جگہ اس کی نظر نہیں آتی، اور بارش کے قطروں کی طرح فتنے آئیں گے لا تعداد، انگنت۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1878، صحیح مسلم کی روایت ہے 2885۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو حدیثوں میں کتنی بڑی بات کہہ دی۔ ایک تو فتنے آئیں گے، صبح مومن انسان ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ ان کو گننا اور شمار کرنا ممکن نہیں ہوگا، اور نظر بھی نہیں آئیں گے کہ یہ فتنہ آ گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اس قدر فتنے ہوں گے لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا الا ما اشرب من ہوا، اس قدر فتنہ ہوگا انسان جو ہے کلکوز مجخیا، جس طرح الٹا گھڑا پڑا ہوتا ہے نا، اس کے اندر کوئی چیز جاتی ہے نہ باہر آتی ہے، ایسی کیفیت ہوگی، کوئی نیکی کو بھی نہیں پہچانتا ہوگا، کوئی برائی کو بھی نہیں پہچانتا ہوگا، بس اس کی زبان پہ وہی بات ہوگی جو اس کے دل میں ہے، اس کی خواہشات ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے 144۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ اشارہ کیا تھا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ صحیح مسلم 2956۔ تو دنیا تو فتنوں کا گھر ہے، اور فتنہ خیر و شر کے درمیان ایک پیمانہ بھی ہے۔ ابو سنان بیان کرتے ہیں ایک راہب کی ملاقات سعید بن جبیر سے ہوئی، تو وہ کہنے لگا یا سعید فی الفتنة تبین من یعبد اللہ ممن یعبد الطاغوت، فتنہ جب پڑتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے اللہ کی عبادت کون کرتا ہے اور طاغوت کی عبادت کون کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2558، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان یفیض المال، مال بہت زیادہ ہو جائے گا، ویکثر الجہل، جہالت عام ہو جائے گی، وتظہر الفتن،
اور فتنے ظاہر ہوں گے۔ وتفشو تجارت کا عروج ہوگا۔ ویظہر العلم، اور علم کا ظہور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا، وہاں یہ بھی بات بتا دی کہ موت فتنے سے بہتر ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی تذکرہ کیا کہ فتنوں سے ڈرتے ہوئے بھی موت کی خواہش انسان کرتا ہے کہ اللہ فتنوں سے پہلے مجھے لے جا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 813، اثنان یکرہہما ابن آدم، آدم کی اولاد دو چیزوں کو ناپسند کرتی ہے۔ یکرہ الموت والموت خیر للمؤمن من الفتنہ، موت کو پسند نہیں کرتا، اور موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے۔ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وہ ناپسند کرتا ہے کہ مال تھوڑا ہو، زیادہ مال کی خواہش کرتا ہے۔ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ، اور جتنا مال تھوڑا ہوگا روز قیامت اتنا حساب تھوڑا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ فتنہ جو ہے یہ شیطان کے قریب ہونے کا ایک سبب بھی ہے۔ شیطان اپنے ماننے والے جو شیاطین ہیں ان کے ساتھ ان کو بھجواتا ہے، جاؤ دنیا میں برائیاں کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2813، ایک شیطان آ کے کہتا ہے میں نے چوری کروائی، تو ابلیس کہتا ہے تم نے کیا کیا؟ ما صنعت شیئا، تم نے چوری کروائی ہے، کتنے کی؟ حدیث کا مفہوم، انہوں نے تو نیکیاں بھی کی اور سچ بھی بولا تو اللہ نے اتنا مال دے دیا۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، ایک کہتا ہے میں نے یہ کام کیا۔ جب ایک شخص آ کے یہ کہتا ہے میں ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتی، میں نے آج مرد اور عورت میں جدائی ڈال دی ہے، اس وقت شیطان کیا کرتا ہے؟ ابلیس فیدنیہ منہ ویقول نعم انت، اسے اپنے قریب کرتا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ تو یہ فیلتزمہ ویقبلہ، اسے ملتا ہے اور اسے بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نعم الرجل انت، تم نے بہت بڑا کام کیا۔ تو فتنہ پیدا کرنے والا فتان انسان جو ہے وہ تقرب الہی سے محروم ہو کر تقرب شیطان کو حاصل کرتا ہے۔ اس لیے نہ فتنے کے قریب جانا چاہیے اور نہ فتنہ بننا چاہیے، بلکہ فتنوں سے پناہ ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا فتنہ تو دین کے بگاڑ کی بھی ایک دلیل ہے۔ روایت جامع ترمذی کی 2404، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج فی آخر الزمان رجال یقتلون الدنیا بالدین، ایسے لوگ قیامت کے قریب نکلیں گے جو دین کے ساتھ دنیا کے بھی طلبگار ہوں گے، دین و دنیا کو مکس کر دیں گے۔ یلبسون للناس جلود الضأن من اللین السنتهم احلی من السکر، ایسے لوگ وہ اپنی سادگی اور نرمی دکھانے کے لیے بھیڑ کی کھال پہنیں گے اور ان کی زبانیں شکر سے بھی زیادہ میٹھی ہوں گے۔ وقلوبهم قلوب الذئاب، جبکہ ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ یقول اللہ عز الجلال فرماتے ہیں ابی یغترون ام علی یجترئون فبی حلفت لأبعثن على اولئک فتنہ تدع الحلیم منہم حیرانا۔ اللہ عز الجلال فرماتے ہیں کیا لوگ مجھ پر غرور کرتے ہیں یا مجھ پر جرت کرتے ہیں؟ میں اپنی ذات کی قسم اٹھاتا ہوں کہ ضرور میں ان پر ایسا فتنہ ڈالوں گا جن میں ان کا عقل مند آدمی بھی حیران ہو کے رہ جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مقداد بن اسود بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
ایم اللہ، اللہ کی قسم میں نے اللہ کے رسول سے سنا، وہ فرما رہے تھے ان السعید لمن جنب الفتن، خوش نصیب وہ ہے، نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے دور کر دیا گیا، وَلِمَنُ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا، اور جو فتنوں میں پھنس گیا پھر اس نے صبر کیا تو اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ سلسلہ صحیحہ 973۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فتنوں سے بچنے کو ایک بہت بڑی بات کہہ دی، وہاں فتنے کو عذاب بھی کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4278 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 959، امتی ہذی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے، اس پہ رحمت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لیس علیہ عذاب فی الآخرہ وعذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل، قیامت کو اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا جو نیکیاں کرنے والے ہیں، دنیا میں یہ فتنے بھی دیکھتے ہیں، زلزلے بھی دیکھتے ہیں اور قتل و غارت بھی دیکھتے ہیں۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت کے الفاظ ہیں والبراکن، آتش فشاں ان کی زندگیوں میں محسوس ہوتا ہے، وہاں آتش فشاں پھٹا ہے، نقصانات کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ عز و جلال اس طرح کے فتنوں سے آزمائش کرتے ہیں اپنے پیاروں کی، اور قیامت کو ان کو عذاب سے محفوظ فرمانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فتنوں کی بات بتائی وہاں فتنوں کا مصدر بھی بیان کیا کہ فتنے اٹھیں گے کہاں سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 7093 اور صحیح مسلم کی 2905۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے اور صحابی کہتے ہیں میں نے سنا، وَهُوَ مُسْتَقْبِلَ الْمَشْرِقِ يَقُولُ، آپ کا رخ مشرق کی طرف تھا اور آپ یہ فرما رہے تھے خبردار فتنے ادھر سے آئیں گے جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 2494، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العراق، عراق کا تذکرہ کیا کہ یہاں سے فتنے اٹھے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2246، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی اللہم بارک لنا فی مکتنا، اے اللہ ہمارے ملک میں برکت فرما، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، مکہ میں اور مدینہ میں برکت فرما، پھر آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا، شام میں بھی اور ہمارے صاع میں بھی اور مد میں بھی، یہ دونوں پیمانے ہیں، ان میں بھی برکت فرما جس کے ساتھ وزن کر کے کوئی چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے۔ ایک شخص کہنے لگا وفی عراقنا، عراق میں بھی برکت فرما، فعرض عنہ، اللہ کے رسول نے اعراض فرمایا، فرددها ثلاثا، اس نے 3 مرتبہ یہ دہرایا تو آپ نے فرمایا بها الزلازل والفتن، یہاں تو فتنے اور زلزلے ہوں گے۔ چنانچہ آج تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ فتنہ انگیز تحریکیں جتنی بھی اٹھیں وہ خوارج کے نام سے، روافض اور شیعہ کے نام سے، باطنیہ کے نام سے، مبتدعہ، قدریہ، جہمیہ، معتزلہ، مانویہ، مزدکیہ اور زردشتیہ، ہندوسیہ، بوذیہ، قادیانیہ اور بہائیہ اور تاتار، ان سب کا ظہور یہاں عراق سے ہوا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فتنوں کے بارے میں ایک بہت کمال کی کلام پیش کرتے ہیں۔ امام ابن القیم کہا کرتے تھے کہ اصل میں فتنے کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شبہات کا فتنہ اور ایک ہے شہوات کا فتنہ۔ شبہات کا فتنہ کب انسان میں پڑتا ہے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں
اور جنت اور دوزخ کے بارے میں شبے کا شکار کب ہوتا ہے؟ جب فہم و بصیرت نہ ہو، علم انسان کے پاس حقیقی نہیں ہے، اور جب علم بھی نہ ہو، جاہل ہو انسان، بصیرت سے عاری ہو، اور اس کے ساتھ خواہشات بھی مل جائیں، غلط ارادے بھی شامل ہو جائیں، تو پھر یہ انسان شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرنے والے، حقائق سے چشم پوشی کرنے والے ہمیشہ شبہات میں پڑتے ہیں، اور خواہش نفس انسان کو کفر، نفاق کی طرف لے جاتی ہے، اور کفر، نفاق اور بدعت اس کا مرکز ہے۔ جب انسان بدعت کی طرف چلتا ہے تو نفاق خود بخود آ جاتا ہے اور کفر تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ان فتنوں میں ایسے لوگوں پر حق و باطل اور ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس فتنے کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان غلط مفہوم لینے میں ماہر بن جائے، جھوٹ بولنے اور کبھی کبھار حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود اس کو چھپانے کی عادت آ جائے، فاسد اور باطل قسم کے مقاصد انسان اپنے دل میں پالنا شروع کر دے، اور غلط افکار اور خواہشات کو پروان چڑھانا ہی اپنا کمال سمجھے اور اس میں کردار ادا کرے، تو یہ انسان شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ جب تک اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے اور اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے، اسلام کی حقانیت نہیں ہے، اس فتنے سے انسان نہیں بچ سکتا۔ دوسرا سبب دنیا میں فتنے کا ہے شہوات کا فتنہ۔ شبہات سے بچنے والا شہوتوں کے فتنے میں پھنس جاتا ہے، شبہات کے فتنوں سے بچنے والا شہوات کے فتنے میں اور اس کے شکنجے میں آتا ہے۔ اور پتہ چلتا ہے سلف صالحین کی زندگیوں سے کہ دین کا فساد جو چیزوں سے ہے، ایک تو باطل عقائد ہے اور ایک انسان کے اعمال میں فسق و فجور ہے۔ عقائد بگڑتے ہیں تو شبہات کے فتنے سے، عمل بگڑتا ہے تو شہوات کے فتنے سے۔ اور اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں اس لیے فرمایا ہے، كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِهِمْ۔ منافقو، تم لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے کہیں زبردست اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، چنانچہ وہ دنیا میں اپنا حصہ برت چکے، بس تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا۔ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے، دو طرح کے لوگوں سے خود بھی بچ کے رہو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ ایسا انسان جو خواہش پرست انسان ہے، جس کو اس کی خواہشات نے آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور دوسرا شخص دنیاوی شخص جس کو دنیا نے اندھا کر دیا ہے، دنیا کے نشے میں دھت ہے۔ ان دونوں سے بچو بھی اور لوگوں کو بھی بچاؤ۔ کیوں ان دونوں سے بچو اور بچاؤ؟ خواہش پرست انسان جو ہے، جب تک خواہش کو توڑتا نہیں ہے، وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ دسیوں کو گمراہ کرے گا۔ اور جو دنیا کے نشے میں دھت ہے، وہ اس رنگ میں اپنے دوسروں کو بھی رنگ لے گا، اس کی شر سے انسان پھر محفوظ نہیں رہتا۔ اور یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ فتنے کی بنیاد یہ بھی ایک ہے کہ شریعت پر عقل کو مقدم کیا جائے، اور عقل پر اپنی شہوت کو ترجیح دی جائے۔ جب انسان شریعت پہ عقل کو مقدم کرتا ہے تو پھر شبہات میں پڑتا ہے، اور جب عقل ہونے کے باوجود شہوت اس پہ غالب کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ شہوتوں کے فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ اور اس کا علاج بھی صبر ہے۔ صبر، برداشت کرنا انسان کو بہت سارے فتنوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔
شبہات اور شہوتوں میں پڑنے والا انسان 10 قسم کے فتنوں کا شکار ہوتا ہے، اور اگر کبھی دل زندہ ہو جائے تو پھر کسی فتنے میں پڑتے وقت پھر موت کی تمنائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلا فتنہ جو اس کے سامنے آتا ہے وہ علماء سو کا فتنہ ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 8151، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے، آخری زمانے میں ایسے دجال لوگ ہوں گے، کذاب لوگ ہوں گے، دجل اور فراڈ کرنے والے اور جھوٹ بولنے والے، ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے تمہارے پاس جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی۔ لہٰذا ان سے بچو، اور جو یہ بیان کرتے ہو اس سے بھی بچو، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے اور فتنے میں نہ ڈال دے۔ تو حق سے ہٹی ہوئی بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت نہیں ہے، وہ گمراہی کا ہی سبب بنتی ہے اور فتنے کا ہی سبب بنتی ہے۔ بدامنی اور بے رخی کا فتنہ بھی آتا ہے، یہ دوسرا فتنہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا سَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ الشَّيَاطِينُ فِي جُسَمِ أُنَاسٍ، سلسلہ صحیحہ کی روایت 2631 اور 2771۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے دل شیطان کے ہوں گے، جو کہ انسانوں کے جسم میں ہوں گے، نظر تو انسان آ رہے ہوں گے لیکن ان کے دل شیاطین جیسے ہوں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ بدعملی اور بے رخی کا فتنہ جب عروج پہ ہوگا۔ شبہات اور شہوت میں پڑنے والا انسان، اسے تیسرا فتنہ جو ہے وہ بھی آتا ہے، وہ عورت کے فتنے میں پڑ جاتا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ترکت بعدی فتنہ ہی اضر علی الرجال من النساء، صحیح بخاری 5090 اور صحیح مسلم 2740۔ میں نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں پر عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اس کا یہ قطعاً مفہوم نہیں ہے کہ عورت بذاتی ہاں فتنہ ہے، بہت ساری عورتیں نیک بھی ہوتی ہیں۔ جب انسان، کہنے والے نے کتنا خوبصورت کہا کہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کا واسطہ 2 عورتوں سے ہی پڑتا ہے، یا تو اس عورت سے جو نیک اور صالح عورت ہوتی ہے، جیسا کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کس طرح پانی پلانے کے لیے جانوروں کو لے کر آئیں، اور جب جاتی بھی ہیں تو تمشی علی استحیاء، ان پر حیا غالب ہوتا ہے۔ تو ایسی عورت کو عزت دینا، اس کی مدد کرنا، یہ ہر مسلمان کو ضروری سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری عورت، جیسا کہ یوسف علیہ السلام جب وہ محل میں تھے تو اس کو ورغلانے کے لیے زلیخا نے جو تحرک اور حرکت کی، تو ایسی کیفیت میں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا اور اپنے آپ کو بچانا ہر شخص کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری ہو جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھی قسم کا فتنہ بھی بیان کیا ہے، وہ ہے مال کا فتنہ۔ شبہات میں پڑنے والا انسان، شہوتوں میں پڑنے والا انسان، اس کو پھر کفر اچک لیتا ہے، مال کے بدلے خرید لیتا ہے۔ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، جامع ترمذی کی روایت 2336۔ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال کی اگر ہوس انسان کو آ جائے تو پھر وہ کوئی بھی ضابطہ اور قانون اپنی زندگی میں نہیں لاتا۔ زمین پہ ناجائز قبضے اور اس طرح کی حرکتوں میں اپنی صلاحیتوں کو غرق کرنے میں اسے کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا ایما رجل ظلم شبرا من الارض کلفہ اللہ تعالی ان یحفرہ حتی یبلغ آخر 7 ارضین ثم یطوقہ الى یوم القیامہ حتی یقضى بین الناس۔ جو شخص ایک بلشت کے برابر زمین پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس بات کا مکلف ٹھہرائیں گے کہ وہ 7 زمینوں کی کھدائی کرے، یہاں تک کہ وہ 7ویں زمین کے آخر تک پہنچے گا۔ قیامت کے دن لوگوں کا فیصلہ ہونے تک اللہ تعالیٰ اس کی گردن میں اسے توق بنا کے ڈال دیں گے۔ صحیح الجامع 2722۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ اسے پھر 7 زمینوں کے نیچے دھنسا دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارُ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ عَرَقٍ۔ جو جھوٹی قسم اٹھا کے کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا اور جہنم کو واجب کر دیا، خواہ وہ چیز پیلو کے درخت کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو جس سے مسواک بنائی جاتی ہے۔ اگر اتنی چیز پر بھی جھوٹی کوئی قسم اٹھاتا ہے تو اس پہ جہنم جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ روایت ہے صحیح الجامع کی 6076۔ ایک چھٹا فتنہ بھی انسان کو اس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ شبہات اور شہوات کا شکار ہوتا ہے، وہ ہے اولاد کا فتنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ یہ دعا کیا کرتے تھے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3137، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ برے پڑوسی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن زوج تشیبنی قبل المشی، اور ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، ومن ولد یکون علی ربا، ایسے اولاد سے جو میرا رب بن بیٹھے، ومن مال یکون علی عذابا، اور ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے، ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی، اور ایسے گہرے دوست سے جس کی آنکھ تو دیکھتی ہے اور اس کا دل جاسوسی کرتا ہے، ان رأى حسنة دفنها وان رأى سیئة ازاعها، جب وہ میری نیکی دیکھتا ہے اسے دفنا دیتا ہے، جب برائی دیکھتا ہے تو اسے اچھال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں اولاد کا فتنہ ہے وہاں معاشرے کے اندر وعدہ خلاف خیانت کا فتنہ بھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر، بینما نحن حول رسول اللہ اذ ذکر الفتنہ، اللہ کے رسول کے پاس تھے ہم اور آپ نے فتنے کا تذکرہ کیا، اور آپ نے فرمایا اذا رأیتم الناس قد مرجت عہودهم وخفت اماناتهم، آپ نے فتنے کا تذکرہ کرتے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگوں کے اندر عہد کی پابندی ختم ہو گئی ہے اور امانت داری ختم ہو گئی ہے تو پھر کیا کرو؟ الزم بیتک واملک علیک لسانک وخذ مما تعرف ودع ما تنکر وعلیک بامر خاصہ، اس وقت آپ کو اپنے گھر کو لازم پکڑنا ہے، زبان کو کنٹرول کرنا ہے، خذ مما تعرف، اس وقت تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ جو تمہیں اچھی چیز لگتی ہے دین کے اعتبار سے اسے لے لو، ودع ما تنکر، جو اچھی نہیں لگتی اسے چھوڑ دو، وعلیک بامر خاصۃ نفسک، تمہیں صرف اپنا خیال اس وقت کرنا ہے، ودع عنک امر العامہ، اس وقت لوگوں کی باتوں میں فکر مند نہ ہو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے اور اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ کرنے کی سوچ جو ہے وہ دامن گیر ہونی چاہیے۔ اس نبی داؤد کی روایت ہے 4343۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کیف انتم اذا مرج بالدین وصفک الدم وظہرت الزینہ وشرف البنیان وظہرت الرغبہ واختلفت
اخوان وحرق البیت العتیق، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2744۔ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب دین میں عہد شکنی ہونے لگے گی، خون بہایا جائے گا، زینتوں کا اظہار ہوگا اور عمارتوں کو بلند کیا جائے گا، دنیا میں دل لگایا جائے گا، بھائی چارہ اختلاف کا شکار ہوگا اور بیت اللہ کو بھی آگ لگائی جائے گی۔ کس قدر فتنوں کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا۔